الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البشر۔ پانچویں پارے میں سورہ نساء کی یہ آیہ مبارکہ ہے، اور اس سے پہلے جہاد کا اور کفار کے ساتھ مقابلے کا، قتال کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جہاد کے ساتھ ساتھ عبادات اور ذکر الہی کی بات ہے۔ اور اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عین میدان کارزار میں بھی جب وقت صلاۃ آ جائے تو کچھ لوگ ایک جماعت دشمن کا مقابلہ کرے اور کچھ آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دو گانا وہ ادا کر لیں، اور پھر وہ لڑنے والوں کی جگہ لے لیں، اور جو لڑ رہے ہیں 2 رکعت وہ آپ کے ساتھ ادا کر لیں، اور اس حالت صلاۃ میں بھی مقابلے سے، حفاظت سے اور اپنے اسلحے سے غافل نہ ہوں۔ فرمایا جب صلاۃ سے فارغ ہو جاؤ، میدان کارزار میں ہو، جہاد جاری ہے، قتال جاری ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ تو جو جس حال میں ہے وہ اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کا نام لیتا رہے۔ اور جب اطمینان ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، تو سکون سے، اطمینان سے عبادات کرو، کہ عبادت مومنین پر اپنے وقت کے اعتبار سے فرض ہے۔ اب اس ساری بحث میں زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ عبادت بھی نہ چھوٹے، ذکر الہی بھی نہ چھوٹے، لیکن ذکر الہی اور عبادت قتال میں غفلت کا سبب نہ بنے، یا قتال اور جہاد میں کمزوری کا سبب نہ بنے، بلکہ پوری قوت سے جہاد ہوتا رہے۔ تو ایک خیال پیدا ہو سکتا ہے، جس طرح آج مغربی دنیا اسلام کے خلاف طوفان اٹھائے ہوئے ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد اور قاتل اور چور ڈاکو ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے، تو خیال یہ ہوتا ہے کہ اتنی تاکید قتل و غارت کی ہے، مقابلے کی ہے، جہاد کی ہے، تو کیا واقعی اسلام بندوں کو قتل کرنے ہی کے لیے ہے؟ اس کا جواب اس آیہ کریمہ میں ہے کہ قرآن بندوں کو مارنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور حق ہمیشہ
باطل کو مٹانے کا نام ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ باطل بھی ہو اور حق بھی وہاں موجود ہو، دن بھی ہو اور رات بھی ہو، ظلمت بھی ہو اور نور بھی ہو، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو قتال جو ہے وہ ابطال باطل کے لیے ہے، احقاق حق کے لیے ہے، حق کو نافذ کرنے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے ہے، بندے مارنے کے لیے نہیں۔ اگر باطل سوائے مقابلے کے، سوائے جہاد کے، سوائے قتال کے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، اپنے ظلم سے باز نہیں آتا، تو جب تک وہ ظلم سے باز نہیں آ جائے گا تب تک مقابلہ کیا جائے۔ لیکن اگر وہ حق کو مان لیتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں حق سے مراد عقیدہ نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ کسی سے قتال کر کے بنوک شمشیر عقیدہ منوانا جائز نہیں ہے۔ یہاں حق سے مراد انسانی حقوق ہیں، یہاں حق سے مراد معاشرے میں جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کو تحفظ دینا ہے، ظلم سے، ناانصافی سے بچانا ہے۔ مکہ میں اسلام نیا مذہب تو تھا لیکن کوئی پہلا مذہب نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں کم و بیش ہر وہ مذہب پایا جاتا تھا جو دنیا میں کہیں بھی تھا۔ مورخین کرام لکھتے ہیں کہ یہ تجارت پیشہ لوگ تھے اور دنیا کے سفر کرتے تھے، تو کسی نے کہیں جو رسم، جو طریقہ، جو رواج دیکھا، حتیٰ کہ یہ بت بھی باہر سے درآمد کیے گئے، بت پرستی بھی باہر سے درآمد کی گئی۔ آتش پرست مکے میں تھے، سورج کے پجاری تھے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مان کر پوجنے والے مکہ مکرمہ میں تھے، وہ بھی تھے جو تمام مذاہب کے منکر تھے، وہ بھی تھے جو جنوں کی پوجا کرتے تھے، ایسے بھی تھے جو انسانوں کو پوجتے تھے، وہ جو نجومی جوگی ہوتے ہیں ان کی پرستش کرتے تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ تو یہ اتنے سارے مذاہب پرامن طریقے سے اسی ملک میں، اسی علاقے میں، اسی وادی میں، اسی شہر میں رہ رہے تھے۔ اپنی اپنی عبادت ہر کوئی کر رہا تھا، اپنے اپنے میلے لگا رہا تھا، اپنے اپنے جشن منا رہا تھا، کسی میں کوئی جھگڑا تو نہیں تھا۔ اس لیے جھگڑا نہیں تھا کہ معاشرے کے جو ظالمانہ اسلوب تھے اس پہ سارے متفق تھے، تصورات یا نظریات یا عقائد مختلف تھے، عبادت کے طریقے مختلف تھے، لیکن جو ظالمانہ معاشرہ تھا جس میں معیشت سود پہ چلتی تھی، طاقتور کا ہر کام جائز تھا، کمزور کے لیے ظلم سہنا اس کی مجبوری تھا، گھر بیٹھے ہوئے بندے کی اولاد، بیوی، بیٹیاں پکڑ کر بیچ دو، وہ کنیزیں اور باندیاں بن گئی، کسی کا گھر لوٹ لو، کسی کا گھر جلا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ جو ظالمانہ معاشرہ تھا اس کے ظالمانہ اصولوں پر سارے متفق تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اسلام نے جہاں توحید کا تصور دیا، ذات باری کا تصور دیا، جن کے نظریات کوئی سمت ہی نہیں تھی انہیں سمت عطا کر دی۔ جو سب سے بڑا سوال جس کا جواب ہی کسی کے پاس نہیں تھا کہ تیرے بتوں نے یہ کائنات بنائی ہے، بتوں کو تو خود تو نے تراشا، یہ تو کوئی جواب نہیں کہ جس کو تم تراش رہے ہو اس نے کائنات بنائی ہوگی۔ اس آگ نے کائنات بنائی ہے، یہ تو جو کچھ اس کے پاس آتا ہے اسے تباہ کر دیتی ہے، اس میں تو بنانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جس سورج کو تم پوجتے ہو وہ تو خود گردش کا شکار ہے، وہ تو ایک لمحہ رک نہیں سکتا، انتظار نہیں کر سکتا۔ جنوں جوگیوں نجومیوں کو پوجتے ہو، پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ جو اتنا نظام بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی تاخیر کے مسلسل متواتر رواں دواں ہے،
یہ کون ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ وہ جو کہا گیا نا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشارے۔ تمام مذاہب کے دانشوروں، علماء یا تمام مذاہب کے جو لیڈر اور بنے ہوئے تھے پیشوا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ تو سب کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ نبی علیہ السلام نے 2 جملوں میں ساری وضاحت کر دی اور 2 جملوں میں بات ہی ختم کر دی۔ ایک ہی جملے میں قصہ تمام ہو گیا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا تصور زمین پہ نہیں تھا، انہیں تو خوش ہونا چاہیے، اور غالباً وہ خوش ضرور ہوتے۔ اگر اسلام عقیدہ توحید پہ رک جاتا اور ان کے ظالمانہ جو اصول تھے ان میں مداخلت نہ کرتا۔ جھگڑا یا لڑائی جو ہوئی اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ سارے ادیان باطلہ یا سارا معاشرہ جس باطل طرز زندگی پہ، جن ظالمانہ طریقوں پہ متفق تھا، اسلام نے اس کا انکار کر دیا اور فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنا کرو ہم اپنا کریں گے، فرمایا نہیں، جو اللہ نے قاعدے مقرر کیے وہ ہوگا اور جو تم کہتے ہو یہ نہیں ہوگا۔ بہت معروف بات ہے، بہت مشہور بات ہے کہ تنگ آ کر رؤسائے قریش حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے جھگڑے سے تھک چکے ہیں، آپ اگر حکومت چاہتے ہیں تو ہم پورے عرب کے جو ہیں اکابرین اور جو امراء ہیں اور جو سردار ہیں قبائل کے، سب کو جمع کر کے سب سے آپ کی حکومت کا عہد لے کر آپ کو عرب کا سلطان اور فرما روا بنا دیتے۔ آپ اگر دولت چاہتے ہیں تو ہم سارے عرب کو جمع کر کے اتنی دولت جمع کرتے ہیں کہ دوسرے عرب کے کسی کے پاس نہ ہو، عرب میں کوئی اور آپ کا ثانی نہ ہو۔ اگر آپ کسی رئیس، کسی سردار، کسی امیر زادی سے، کسی امیر کی بیٹی سے، کسی بادشاہ کی بیٹی سے، کسی حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سارے مل کر اس کے باپ کے، اس کے خاندان کے پاؤں پکڑیں گے اور آپ کو وہ خاتون بھی لا دیں گے۔ آپ اپنے دین پر رہیے، آپ اپنے خدا کی عبادت کیجئے، آپ اپنے طریقے سے نمازیں پڑھیے، لیکن ہمارے معاشرے کو، ہمارے طریقہ کار کو، ہمارا جو رہنے سہنے کا اسلوب ہے، اسے آپ نہ چھیڑیے، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیجئے، آپ کیجئے اپنا جو چاہتے ہیں کرتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سیرت میں موجود ہے، فرمایا یہ تو وہ باتیں ہیں جو زمین پر ہیں اور جو آدمیوں کے اختیار میں ہیں۔ اگر تم آسمان سے سورج اور چاند اتار کر لے آؤ اور میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند رکھ دو، میں وہی کروں گا، وہی کہوں گا جو رب العالمین کہنے کا حکم دیتے ہیں اور جو کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے کہ اذان ہوئی ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن اسالیب جو زندگی کے ہیں، قوانین جو معاشرے کے ہیں، نظام جو ہمارے معاشرے میں ہے، وہ وہی رہے جو دنیا میں کافر معاشرے کا ہے، اس لیے کہ ہمیں دنیا والوں کے ساتھ جینا ہے۔ وہ چند نفوس قدسیہ جو نور ایمان سے سرفراز ہوئے، کیا انہیں روئے زمین کی آبادی کے ساتھ زندہ نہیں رہنا تھا؟ اللہ کے وہ بندے جن کے مقاطعہ کی حد ہو گئی اور نبی علیہ السلام سمیت شیب ابی طالب میں بند کر دیے گئے کہ کوئی دانہ پانی، کاروبار، لین دین، بات تک ان سے نہیں کرے گا۔
حتیٰ کہ پرانے جوتے کا چمڑا جلا کر اس کی چھائی بھی پھانکی صحابہ کرام نے. لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم مر جائیں گے، اس لیے کہ پیدا ہونے والے کو مرنا ہے. کوئی پیدا ہونے والا ایسا نہیں ہے جو نہیں مرے گا، پیدا ہونے والے کو مرنا ہے. سوچنا صرف یہ ہے کہ ہمیں حق کے ساتھ مرنا ہے یا باطل کے ساتھ سمجھوتے پہ جان دینی. مرنا تو ہے، آج مرنا ہے، کل مرنا ہے، 10 سال بعد مرنا ہے، 1000 سال بعد مرنا ہے. الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لکم ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبنول الخراب. اے محلات کے باسیوں، ان قریب تمہیں قبر میں دفن ہونا ہوگا. تمہارے لیے فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے لدول الموت، موت کے لیے، مرنے کے لیے پیدا ہو، وبنوا للخرابی، اور بڑی بڑی عمارتیں بناؤ کہ وہ تباہ ہو جائے. جو چڑھیا اس ڈھینا اوڑک، جو جمیا اس مرنا. مگر شکاری کرے تیاری بار چریندیاں ہرنا، جو چڑھیا اس ڈھینا اوڑک، جو جمیا اس مرنا. مرنا تو ہے، یہ سوچنا درست نہیں ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، کس معاشرے کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ، بلکہ سوچنا یہ ہے کہ ہمیں کس بات پہ مرنا ہے، حق پر مرنا ہے یا باطل کے ساتھ سمجھوتے پر. جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا. جب تک ہماری سوچ زندگی کی طلب سے، زندگی کی آرزو سے، زندہ رہنے کے جھمیلوں سے اوپر نہیں اٹھ جاتی، اور جب ہم یہ سوچنے نہیں بیٹھ جاتے کہ مجھے مرنا تو ہے، اس کو قبول ہم کر لیں کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ بل کلنٹن کا دامن ہوگا ہمارے ہاتھ میں، روس اور چین کا طرز حیات ہوگا ہمارا، یا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر جان دینا چاہتے ہیں؟ فیصلے کی بات یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے دامن، ہمارے ہاتھ میں کس کا دامن ہوگا، ہمیں کس کے ساتھ مرنا ہے. اگر ہماری قومی سوچ، ہماری فکر اس بات پہ آ جائے کہ ہمیں مرنا کس کے ساتھ ہے، تو یہ سارے جھمیلے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں کہ فلاں کا ماحول ایسا ہے، فلاں کا معاشرہ ایسا ہے، فلاں نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا. بھی ہم منوانے کی بات ہی نہیں کرتے، ہم زندہ رہنے کی بات ہی نہیں کرتے، ہمیں جینے کی آرزو نہیں ہے، ہمیں تو مرنا ہے. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کس کے ساتھ مرنا ہے. تو جب بات یہاں آ جاتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ساری مخلوق کو برابر نصیب ہو. اسلام نے انسانی حقوق انہیں بھی دیے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور انہیں جبراً مسلمان کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن اس بات کا انہیں پابند بنایا ہے کہ اپنا حق تو حاصل کریں، دوسرے کے حق میں مداخلت نہ کریں. اور فرمایا لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، میرے حبیب تاکہ لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کر سکے. قوت نافذہ آپ کے ارشادات عالیہ ہوں، جسے ہم نظام کہتے ہیں، جسے کبھی ہم جمہوریت کا نام دیتے ہیں، کبھی سیکولرزم کا نام دیتے ہیں، کبھی کوئی اور نام دیتے ہیں، کبھی سرمایہ داری کا نام دیتے ہیں، کبھی کمیونزم کا نام دیتے ہیں.
یہ جو ازم ہے، اللہ کی رضا کون سے ازم میں ہے؟ اس ازم میں جو فیصلہ محمد الرسول اللہ فرمائے، جسے ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جسے ہم نفاذ اسلام کی تاریخ سے چلاتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی زمین پر حقوق نصیب ہوں، ملک کے وسائل ملک کے ہر شہری تک پہنچیں، ملک میں جو نظام تعلیم ہو وہ ایسا ہو کہ جس میں سلطان کا بچہ بھی فائدہ اٹھائے اور مزدور، کاشتکار اور جھگی والے خانہ بدوش کا بچہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کچھ خاندانوں کے لیے ایسی سن اور برن حال ہو اور دوسروں کو کہہ دیا جائے کہ اتنے بچوں کے لیے تعلیم ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ بے شمار اللہ کی مخلوق اس کے بغیر ہو۔ اسلام کی جب بات آتی ہے تو بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جی آپ مسجد میں بیٹھیں، آپ درس قرآن دیں، آپ تبلیغ پہ جائیں، آپ وعظ کریں، آپ یہ کیا شور مچاتے؟ نماز، عبادت، ذکر الہی یہ ذاتی کام ہے اور فرد کے لیے۔ جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی ذکر کرتا ہے، جو بھی تبلیغ کرتا ہے، جو بھی درس قرآن دیتا ہے، یہ سارا اس کی اپنی ذات کی پیوریفیکیشن کے لیے ہے، اس کی باطن کی صفائی کے لیے ہے، اس کے دل کو منور کرتا ہے۔ اور دل کی روشنی یہ ہے کہ دل کا اللہ کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے، دل میں برکات محمد الرسول اللہ آ جائے، دل میں عکس جمال یار جاگزیں ہو جائے۔ اور اگر ہم سمجھوتا کر کے جی رہے ہیں تو ہمارے دل خالی ہیں۔ ہم کے اپنے ایک پائی کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں۔ کسی ملازم کی 1 سال کی ترقی نہ لگے وہ زمین آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے۔ کسی کاشتکار کی 1 انچ زمین آپ اس پہ پاؤں رکھ دیں وہ شور بپا کر دیتا ہے۔ کسی دکاندار، ارب پتی دکاندار بیٹھو، اس کی دکان سے 1 چمچ یا 1 کیل اٹھا لے تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ وہاں تو 10 کروڑ 15 کروڑ کا سامان پڑا ہے لیکن وہ 1 کیل بھی ضائع تو نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ وہ سارا مال اس کا اپنا ہے اور وہ 1 کیل کی حفاظت کرے گا، بیچے گا، لوٹنے نہیں دے گا۔ ہمارے دل میں کون سا اسلام ہے کہ جس کے ہر گلی میں، ہر موڑ میں، ہر نکڑ پر پرخچے اڑ رہے اور ہم سی نہیں کرتے، اف نہیں کرتے؟ ہمیں درد کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں میں حکومت کی جائے اس طرح بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جس طرح اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے، اس طرح لوگوں میں حکومت کی جائے۔ اللہ کریم ہمیں شعور بھی دے، توفیق بھی دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما کر نفاذ اسلام کی سعادت سے بہرہ ور کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔